قربانی کی، کھانا پکایا اور کہا کہ اس بچے کے حقوق و مرتبے کے مقابلے میں تو یہ بہت ہی حقیر و قلیل ہے۔ علامہ ماوردی اعلام النبوہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ فرزند بڑا بلند اقبال تھا۔ یہ جس شاہی دربار میں تشریف لے جاتے بادشاہ خود ان کا احترام کرتے اور بڑی محبت سے پیش آتے۔ حضرت نزار نور کا تراشا اور حسن و جمال کا پیکر تھے۔ ایک حیر بدن کے ساتھ تیکھے نقوش نے ان کے قامت زیبا میں بے پناہ دلکشی پیدا کر دی تھی۔ لطافت و نزاکت کے اس مجسمے کو جو دیکھتا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ دوسرے مورخین نے بھی ان کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کو نزار کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ نزار کا معنی قلیل بھی ہے۔ باپ نے ساری شان و شوکت اور تذوق و احتشام کو ان کی شان کے مقابلے میں قلیل تصور کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ سب کچھ نزار ہے، یعنی بہت کم ہے، کہاں میرا بیٹا اور کہاں یہ سب کچھ۔ اسی سے ان کا نام نزار پڑ گیا۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے ناظرین محترم کہ جب نزار کا بھائی قنس بن معات عرب کا حکمران بنا تو اس نے نزار کو حرم مکہ سے نکالنے کا ارادہ کیا تاکہ اس کی حکومت کو خطرہ نہ رہے۔ یہ دیکھ کر اہل مکہ نے نزار کی بزرگی اور شرافت کے پیش نظر خود اس شخص کو یعنی قنس کو مکے سے نکال دیا اور شہر کی سلطنت نزار کے حوالے کر دی۔ نزار نے حضرت سودا بنت عق سے شادی کی، جن سے مدر اور ایاد نامی دو فرزند پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے ناظرین کہ مدینہ طیبہ کے نزدیک ایک جگہ کا نام ذات الجیش ہے اور نزار کی قبر وہیں ہے۔ میں نے مدینہ منورہ میں ذات الجیش کے قریب بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، ایک دو مرتبہ میں ناکام رہا، کیونکہ اب وہ وہاں پوری ایک وادی ہے اور ایک چٹیل سا میدان ہے، تو اب یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہاں کسی قبر کا سراغ لگایا جا سکے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ذات الجیش نامی وادی وہاں پر موجود ہے۔ نزار کے حکیمانہ اقوال میں یہ اقوال بہت معروف ہیں کہ بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے، اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو مشکل باتوں کا خوگر بناؤ اور ہوا اور ہوس سے ان کا رخ پھیرے رکھو۔ نزار نے بوقت رحلت اپنے فرزند مدر کو حمراء یعنی سرخ رنگ کی اشیاء، مثلا سرخ رنگ کے خیمے، دینار، یاقوت، جتنی سرخ چیزیں تھیں وہ دے دیے تھے۔ اس لیے جو مدر ہیں ان کو مدر الحمراء بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا ان کا تذکرہ بھی ہم کر دیں آج کی اس نشست میں۔ معات، نزار اور اب مدر کی طرف پڑھتے ہیں۔ سیدنا مدر بن نزار، آپ کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے ناظرین محترم کہ یہ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے لوگوں کو اپنا شیدائی بنا لیتے تھے۔ جو شخص بھی ان کو دیکھتا تھا ان پر فریفتہ ہو جایا کرتا تھا، مٹ جاتا تھا، پیار کرنے لگتا تھا۔ کیونکہ اب اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے چہرے پر بھی نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے ذو فشاں ہوا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کو حضرت عبداللہ تک بات جاتے پہنچے گی، اور جب ہم حضرت عبداللہ پہ پہنچیں گے تو پھر بتاؤں گا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کس بنیاد پر کی تھی۔ دوسرے مورخین نے بھی حضرت نزار کے بیٹے مدر ان کے حسن و جمال کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمال یعنی جمال صورت کے ساتھ ساتھ لہن داؤدی سے بھی نوازا تھا۔ خودی کا آغاز انہوں نے ہی کیا تھا۔ روایت ہے کہ ایک روز وہ اونٹ سے گر پڑے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، درد سے بےتاب ہو کر کہنے لگے با یدا یاہو با یدا یاہو، اے میرے ہاتھ، اے میرے ہاتھ۔ ان کے لہن کی کشش سے جو اونٹ دور چراگاہوں میں چر رہے تھے وہ بھی ان کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صحت مند ہو گئے تو خودی خوانی کا آغاز کیا۔ ان کے والد سیدنا
نزار کے تذکرے کے دوران میں نے یہ روایت بھی بیان کی تھی کہ نزار نے بوقت رحلت اپنے فرزند مدر کو ہمراہ یعنی سرخ رنگ کی اشیاء، مثلا سرخ رنگ کے خیمے، سرخ رنگ کے دینار، یاقوت، یہ سب دے دیے تھے. اور نزار کی زندگی میں تو ان کے بیٹوں نے ان کا یہ فیصلہ تسلیم کر لیا، مگر ان کی وفات کے بعد ترکے کی تقسیم پر مدر اور ان کے بھائیوں ربیہ، ایاد اور انمار میں اختلاف ہو گیا. اس زمانے کے لوگ کسی تنازع کی صورت میں ثالثی کے لیے نجران کے ایک عالم تھے، اس کا نام تھا افعی جرہمی، اس کے پاس جایا کرتے تھے. یہ چاروں بھائی بھی تسویہ کے لیے نجران روانہ ہوئے. سفر کے دوران مدر نے گھاس دیکھی. اب یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بڑا لطف آئے گا آپ کو سننے میں. سفر کے دوران مدر نے گھاس دیکھی جس کو کسی اونٹ نے چرا تھا. وہ کہنے لگا کہ بھائی جس اونٹ نے اس گھاس کو چرا ہے وہ کانا ہے. ربیہ نے کہا کہ وہ لنگڑا ہے. تیسرے بھائی ایاد نے کہا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے. چوتھے بھائی انمار نے کہا کہ وہ بھاگا ہوا ہے. ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ایک شخص انہیں ملا، اس نے کجاوا سر پر اٹھا رکھا تھا. اس نے ان چاروں سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کہیں اونٹ تو نہیں دیکھا ہے؟ مدر نے کہا کہ کیا وہ کانا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں کانا ہے. پھر ربیہ نے پوچھا کہ کیا تمہارا اونٹ لنگڑا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں لنگڑا بھی ہے. پھر ایاد نے پوچھا کہ کیا وہ دم کٹا ہے؟ اس نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، دم کٹا بھی ہے. اب انمار کی باری تھی، اس نے پوچھا کہ کیا وہ بھاگا ہوا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. اب خدا کے واسطے مجھے بتائیے کہ میرا اونٹ کہاں ہے؟ چاروں بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو اسے نہیں دیکھا. دیہاتی نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ چاروں اس کی ساری نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا رہے ہیں لیکن اونٹ کو دیکھا بھی نہیں ہے. اب اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. جھگڑا بڑھا، بہت جھگڑا بڑھنے لگا. تو پھر وہ فیصلے کے لیے افعی کے پاس پہنچ گئے. دیہاتی نے کہا کہ ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ میرا اونٹ انہی کے پاس ہے، لیکن یہ اس کے بارے میں بتا نہیں رہے. افعی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بغیر دیکھے بھائی ساری نشانیاں، آپ کہتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا لیکن نشانیاں آپ ساری صحیح بتا رہے ہیں، یہ کیسے بیان کر دی؟ مدر نے کہا کہ میں نے جب اس گھاس کو دیکھا جس کو اس نے چرا ہے تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی تھی اور دوسری طرف سے جوں کی توں لہرا رہی تھی. میں نے سمجھ لیا کہ وہ کانا ہے، کہ جو دیکھا اسے چر لیا، جو نہ دیکھا اسے چھوڑ دیا. ربیہ نے کہا کہ اس کے ایک پاؤں کے نشان بالکل واضح اور دوسرے پاؤں کے نشان ادھورے تھے. میں نے سمجھ لیا کہ وہ لنگڑا ہے. ایاد نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی مینگنیاں سالم ہیں، تو میں نے سمجھ لیا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے، ورنہ اس کی مینگنیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی. انمار نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس نے گنجان گھاس چرنے کے لیے منہ ڈالا ہے لیکن اسے ادھورا چھوڑ کر آگے نکل گیا ہے، اور میں سمجھ گیا کہ وہ بھاگا ہوا ہے، اس لیے اطمینان سے گھاس نہیں چر رہا. یہ سن کر افعی نے اس اونٹ کے مالک سے کہا جاؤ یہاں سے، ان لوگوں کے پاس تمہارا اونٹ نہیں ہے. پھر اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نزار بن معاد کے بیٹے ہیں اور آپ سے ایک معاملے کا فیصلہ کرانے آئے ہیں. اس نے کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اتنی فہم و فراست کے مالک فیصلہ کرانے میرے پاس آئے ہیں. تو ناظرین اکرام، اس واقعے سے مدر بن نزار اور ان کے بھائیوں کی ذہانت اور دانش مندی کا اظہار ہوتا ہے. مدر اور ان کی اولاد کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ تمام بنو عدنان میں غلبے کے لحاظ سے زیادہ تھے. حدیث پاک میں ہے کہ ربیہ اور مدر کو برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ دونوں مومن تھے. دوسری روایت ہے کہ مدر کو بھلا برا مت کہو کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے. مدر کی قبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ روحا میں ہے. اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت آپ نے